الحمد للہ وصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہالت کی وجہ سے خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تعظیم سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب نیک تھے، سب اللہ والے تھے۔ شیطان یہ سوچا کہ انہیں میں اللہ والوں کی تعظیم کے ذریعے سے بت پرستی میں کیسے مبتلا کروں۔ چنانچہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم اپنے اللہ والوں کی بزرگوں کی مورتیاں بنائیے اور مجسمے بنائے۔ چنانچہ مجسمے تیار ہو گئے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی زیارت کے لیے وقت مقرر کرنے کا وسوسہ اس نے ڈالا۔ وقت مقرر ہوا اور لوگ اللہ والوں کی مورتیاں یا مجسموں کے زیارت کی غرض سے آنے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ نسل ختم ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری نسل آئی، تو انہوں نے سوائے زیارت کے علاوہ اور اضافہ کیا، وہ یہ کہ ان مجسموں کے سامنے تھوڑا سا جھکے۔ پھر نسل در نسل آگے نسلیں آتی رہی، تھوڑا اضافے کے ساتھ ساتھ پھر آگے سجدے میں پڑ گئے، پھر سجدہ ہوا۔ اس کے بعد شیطان وسوسہ ڈالا کہ یہی تمہارے معبود ہیں۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے شاید شیطان کی یہ کوشش جاری ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عقیدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے پر کچھ لوگ راضی نہیں ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تو ان کی قومیں یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ یہ تو انسان ہے، یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ ہم اگر کوئی فرشتہ ہمارے پاس قاصد بن کر نبی بن کر آتا تو ہم ضرور ان کی اتباع کرتے اور ان کے پیچھے چلتے۔ نہ ماننے والے یہ کہہ کر انبیاء کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ انسان ہے، اور ماننے والوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ انہیں انسان ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی صریح اور صاف آیت ہے، انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ بہت سارے نادان لوگ یہ تمہاری طرح کا مطلب نہ خود سمجھے نہ دوسروں کو صحیح سمجھا سکے۔ اس میں انہوں نے گستاخی کا پہلو نکال لیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہاری طرح انسان کہنا درست نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہاری طرح کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جس طرح باڈی ہے، تمہارا جس طرح جسم ہے، جس طرح تمہارے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی گرمی کا محسوس ہونا، سردی کا محسوس ہونا، بھوک اور پیاس کا لگنا، کھانا کھانا، پانی پینا، سانس کا لینا، شادی بیاہ کرنا، بیمار ہونا، یہ ساری چیزیں جس طرح انسانوں کے ساتھ لاحق ہیں، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام انسان ہیں، جسم کے اعتبار سے انسان ہونے سے علیحدہ نہیں ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان اگر نہیں ہے تو پھر یا تو نور ہیں، نور مانیں گے تو آپ علیہ السلام فرشتہ ہوئے، اور فرشتے مفضول ہے، آدم افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم ہے، اگر ابن آدم نہیں مانیں گے، انسان نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ کے نبی فرشتہ ہوئے، اور آدم کو سجدہ کرنے والوں کی جنس میں آپ شامل ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
آپ کا مقام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ علیہ السلام کو اگر انسان نہیں مانیں گے تو آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں میں ان کی جنس میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ جو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مقام کم ہوتا ہے. جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی تعظیم میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ان ہستی کا مقام بڑا ہوتا ہے. تو انسان اشرف المخلوق ہے. تو حضور کو نور ماننا یا نورانی مخلوق ماننا یہ فرشتہ ماننا ہوگا، اور فرشتہ ماننے میں، نور ماننے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے مقام کو کم کرنا پایا گیا، کیونکہ آپ ساجدین کی فہرست میں آ جائیں گے، نہ کہ مسجود کی. اگر آپ علیہ السلام کو پاک جن مانیں گے، انسان ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، اگر پاک جن مانے تو آپ علیہ السلام کو جن بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی جو تعریف ہے، جو انبیاء بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی بھیجے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ جن ہوتے تو آپ علیہ السلام انسانوں سے نکاح نہ فرماتے. خلاف جنس نکاح درست نہیں ہے، یعنی انسان کا جن سے جنات کا انسانوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے نعوذ باللہ خلاف عادت اور ناجائز کام کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ہیں سب انسانوں سے ہوئے ہیں، جتنے ازواج مطہرات ہیں سب انسان ہیں، ان کے خاندان کا تذکرہ موجود ہے، شادی بیاہ کے تذکرے موجود ہیں، ہر چیز کی صراحت موجود ہے. اگر آپ انسان نہ ہوتے تو آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے ہیں بھوک کی صورت میں؟ آپ کو جادو کا اثر کیوں ہوتا؟ آپ کو بیماری لاحق کیوں ہوتی ہے؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ساری باتیں، شادی کا کرنا، اولاد کا ہونا، کھانا پینا، بیماری کا لاحق ہونا، جادو کے اثر کا ہونا، یہ ساری ایسی واضح اور بین دلیلیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ میں آپ کہہ دیجئے، بشریت کے ہونے کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ بشر ہیں. انسان نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی بات کو انکار کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، تو پھر اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں انسان ہونے کی ساری علامتیں اور ساری چیزیں ظاہر ہونے کے باوجود اگر ہم انسان نہیں مانیں گے، ہمارے لیے قرآن مجید کا ایک لفظ، ایک جملہ جو حضور کے انسان ہونا پر دلالت کرتا ہے وہ کافی تھا. چہ جائے کہ بہت سارے عقلی دلیلیں اور عقلی واقعات کہ حضور کے انسان ہونے پر شاہد ہیں، دلالت کرتے ہیں، اس کے باوجود انسان نہ ماننا یہ جہالت ہے، بے عقلی ہے، نادانی ہے. تھوڑی بھی اگر سمجھ انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے راضی ہو جاتا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے جو صفات ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو عادات ہیں، آپ کے جو اطوار ہیں، یہ آپ کے نورانی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بچہ فرما بردار ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہیرا ہے. ہیرا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پتھر ہے، جیسے ہیرا ایک پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، ایسا نہیں. ہیرا کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہے لیکن اس کی صفات وہ ہیرے جیسے ہیں، روشن ہیں، چمکدار ہیں، خوبصورت ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسان ہے، آپ کی باڈی، آپ کا جسم انسان ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے بدن سے نکلنے والے اعمال، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے عادات، آپ کے عبادات، یہ نور ہیں، یہ ہیرے کی طرح ہے. تو تشبیہ دینے میں کوئی چیز بدل نہیں جاتی، چینج نہیں ہو جاتی. جیسے کسی بہادر انسان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو شیر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جنگل سے آیا ہے، شیر ہے، اس کو دم لگی ہوئی ہے، وہ درندہ ہے، وہ پھاڑنے والا ہے، وہ کھانے والا ہے، وہ انسانوں کی جنس سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. شیر کا مطلب بہادری میں شیر کے مشابہ شخص ہے. ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال میں آپ نور ہیں.
اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے نور ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مشابہت جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ اعمال کے اعتبار سے دی جا رہی ہے۔ جسم کے اعتبار سے نور ماننا یہ پرلے درجے کی نادانی ہے، ناواقفیت ہے۔ علم صحیح اور عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم صحیح نہ ہو اور عقل سلیم بھی نہ ہو تو پھر وہ اگر حضور کو انسان نہ مان کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹانے کی فکر میں ہے، چاہے اس کی نیت جو اس فکر میں لگا ہوا ہو گھٹانے کی ہو یا نہ ہو، خود بخود یہ چیز ثابت ہو جا رہی ہے، خود بخود یہ چیز وجود میں آ رہی ہے کہ انسان نہ ماننا آپ کے مقام کو گھٹانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک، ایک آپ نبی کی حیثیت سے آپ تشریف لائے ہیں، تو ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں۔ نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ لوگ غیب کی خبریں دینے والی شخصیت کو غیب جاننے والے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ غیب جاننا الگ ہے، غیب کی خبریں دینا الگ ہے۔ غیب جاننے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے بتلائے بغیر کوئی غیب کی بات بتلا دینا، علم کا حاصل کر لینا کسی کی خبر دیے بغیر۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے یا انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، بھیجتے ہیں، دیتے ہیں، تب انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو بتلاتے ہیں۔ معجزات کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو عالم الغیب کہنا یہ جہالت ہے، غلط استدلال ہے، غلط انداز سے دلیل دینا ہے۔ معجزات کا باب الگ ہے اور علم غیب الگ چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خلاف عادت کوئی چیز پیش آتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ ظاہر تو انبیاء علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ کرامت کا بھی یہی حال ہے کہ کرامت بندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس میں فاعل حقیقی اللہ ہوتے ہیں، یعنی کرنے والی ذات، اثر انداز کرنے والی ذات اس میں اللہ کی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فلاں معجزہ پیش آ گیا، فلاں غیب کی بات بتا دی، فلاں آئندہ کی پیشن گوئی دے دی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کے سب آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ معجزات ہیں تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس نبی کے ساتھ جو چاہے معجزہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آئندہ کی خبریں بتانے پر بھی قادر ہے، اس لیے بتلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام پیچھے بھی دیکھتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ عطا فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ایسے ہی ہر معجزے کو لے کر یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ معجزات صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئے، ہر نبی کے ساتھ معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ اگر معجزہ علم غیب کی دلیل ہوتا تو پھر ہر نبی عالم الغیب ہے۔ کسی کے ساتھ کم معجزے ہوئے، کسی کے ساتھ زیادہ معجزے، اللہ نے معجزوں کا اظہار کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ زیادہ معجزوں کا اظہار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ کچھ انبیاء کم خبریں دینے والے ہیں اور کچھ انبیاء زیادہ خبریں دینے والے ہیں۔ زیادہ خبریں دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام غیب کو جاننے والے ہوتے، پہلی بات تو اس کو ماننا درست نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیبی والشہادہ
یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت میں کسی ذات کو شریک نہیں کر سکتے ورنہ مشرک ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض مان لو اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت پر آپ کو کیوں علم نہیں ہوا؟ آپ کیوں افسوس میں رہے، کیوں تشویش میں رہے، کیوں حضرت علی رضی اللہ سے اور لوگوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے رہے، پوچھتے رہے، گھر والوں کے تعلق سے سوال کرتے رہے، غمگین رہے؟ آپ علیہ السلام کچھ زہر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کو کیوں پہلے سے اطلاع نہیں ہوئی کہ اس میں زہر ہے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ زہر میں ملا ہوا کھانا تناول نہ فرماتے۔ بہت ساری دلیلیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، اور نہ یہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ جو صفات اللہ کی ہے اس میں بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور نہ انسانوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی کسی صفت میں شریک ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کے ذات و عالم الغیب سمجھا جا رہا ہے، دلائل میں معجزات پیش کیے جا رہے ہیں، دعویٰ الگ ہے، دلیل الگ ہے، طریقہ استدلال درست نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دلائل آ گئے تو مان لی جائے۔ دلائل وہاں پیش کیے جاتے ہیں جہاں پر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی چیز شریک نہ ہو رہی ہو، وہاں دلائل پیش کیے جائیں اور آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے تو مان لیا، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ چھوٹا نقصان ہے۔ لیکن ایسی بات جس میں شرک لازم آ رہا ہو، اللہ کی صفات میں شریک کرنا لازم آ رہا ہو، ایسی باتوں کے دلائل کا جاننا یہ خود آدمی کا اپنے آپ کو شرک کی طرف لے جانا ہے، بت پرستی کی طرف لے جانا ہے۔ کیونکہ ایک چیز طے ہے کہ عالم الغیبی والشہادہ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جا رہا ہے۔ حاضر کا مطلب ہے ہر جگہ موجود ہے، اور ناظر کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حاضر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور ناظر ہونا، بصیر ہونا، شہید ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریک نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اگر اللہ کی ان صفات میں شریک ٹھہرا دیں تو پھر اللہ اور حضور دونوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہر جگہ، ہر سمت، کوئی سمت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی ذات موجود نہ ہو۔ اور ہر ایک کو دیکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کو دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ ان جملوں کے ذریعے لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کہنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں مختص کرنا، خاص کرنا لازم نہیں آتا، کیونکہ جب آپ ہر کا لفظ استعمال کر لیے تو پھر اب کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہتی کہ جس جگہ کے تعلق سے یہ سمجھا جا رہا ہو کہ وہاں اللہ کی ذات موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ شرک کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ جو شخص میرے روضے پر درود بھیجتا ہے تو میں خود درود کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے درود بھیجتا ہے تو فرشتے میرے پاس لا کر پیش کرتے ہیں، اور مجھ پر وہ درود پیش ہوتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتی تو پھر
درود آپ ہم جہاں سے بھی بھیجیں آپ وہاں سن سکتے تھے، پھر آپ علیہ السلام یہ کیوں فرمائیں کہ دور سے بھیجنے والے کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے؟ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک کیا جا رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، لہٰذا ادب سے اور تعظیم سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں ہزاروں جگہ سلام پڑھا جاتا ہے ایک ہی وقت میں، فجر کے وقت میں، جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد، تو آپ کہاں کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ ایک ہے حضور کا خود حاضر ہونا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حضور کو وہاں لانا۔ اس میں تو کوئی علم دین میں، شریعت کی تعلیم میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سلام کی مجلس میں اللہ تعالیٰ حضور کو وہاں پیش کرتے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میں سلام کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کو سلام کی مجلس میں اگر حاضر مانیں گے تو پھر وہی مطلب ہوگا کہ بیک وقت کئی جگہ، ہزاروں جگہ سلام ہوتا ہے، تو ہزاروں جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے، تو پھر یہ تو اللہ کی صفت بھی کہ ہر ایک کو، ہر جگہ، ہر ایک عمل کو دیکھنا، سننا، جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ نادانی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات کو مختار کل سمجھا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو ساری چیزوں کے اختیارات دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ مختار کل ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت میں ہم نبی علیہ السلام کو شریک نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث کا مطلب لوگوں نے غلط بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ اب کہتے ہیں لوگ کہ دیکھو عطا کرنے والی ذات کے پاس آدمی مانگنے کے لیے نہیں جاتا، تقسیم کرنے والے کے پاس ہی جاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، وہ ذریعہ ہے۔ تقسیم کرنے سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، عطا کرنے سے مراد کیا ہے؟ روایت میں علم دین کی صحیح سمجھ، دین پر عمل کرنے کی توفیق، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ پیغام دیا گیا اس کو، اور حضور صرف سنانے والے ہیں، آیت سنانے والے ہیں، حدیث سنانے والے ہیں، یعنی آیتوں اور حدیثوں کو حضور تقسیم کرنے والے ہیں۔ ان آیتوں اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق اور ان آیتوں اور حدیثوں کی سمجھ، فہم اور ان کے مطابق ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، یہ مطلب ہے روایت کا۔ لوگ اس کو دنیا کی غرض، دنیا کا مال، دنیا کی حاجات، دنیا کی پریشانیوں کو مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کو منسوب کرتے ہیں، جو کہ تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنا ہو اللہ سے ہی مدد طلب کرو۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بعض نادان اور جاہل لوگ دنیا کی مثالیں دے کر لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ دیکھو انسان مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے ہی عقلی دلیلیں دے کر جاہلوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ مدد الگ ہے، حیات میں مدد کرنا الگ بات ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد مدد کرنا، عالم برزخ میں ہوتے ہوئے مدد کرنا الگ بات ہے۔ آپ علیہ السلام کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے تو کہا جائے گا کہ آپ تو زندہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی یہ برزخ والی زندگی، دنیاوی حیات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی برزخ والی زندگی ہے،
جیسے شہداء کی زندگی ہے، شہداء کی زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہی ہے، لیکن حضور کی زندگی شہداء کی زندگی سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح دیگر انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے وہاں جو درود و سلام بھیجتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ زندگی الگ ہے۔ دنیاوی حیات کی طرح مانگنا اب درست نہیں ہے۔ کیا بچہ ماں سے مدد مانگتا ہے تو کیا ماں کے مرنے کے بعد قبر پر جا کر مدد مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا ہے۔ تو یہ دنیا کی مدد کو لے کر عالم برزخ والی شخصیت سے مدد مانگنے پر دلیل دینا، یہ جاہلوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ اہل علم کو تو اس طرح بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے، جبکہ اولیاء اللہ کے زندہ ہونے کے بارے میں عالمی برزخ جو شہداء کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں۔ شہیدوں کے بارے میں آیا ہے اور انبیاء کے بارے میں آیا ہے۔ اگر بالفرض مان لو کہ وہ بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں، تو بھی جس طرح حضور سے ہم نہیں مانگ سکتے مدد، اسی طرح اولیاء اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ جب حضور سے ہی نہیں مانگ سکتے تو پھر بدرجہ اولیٰ اولیاء سے نہ مانگنا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو مختار کل سمجھا جا رہا ہے، جو کہ جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی مختار کل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی انسانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو، واللہ غنی، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ کی ذات ہی بے نیاز ہے۔ اللہ کے ذات، اللہ کے پاس ہی ہر چیز کے خزانے، وہی حاجت روائی کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، مخلوق کو عالم الغیب سمجھنا، مخلوق کو ہر جگہ سمجھنا، یہ بت پرستی اور شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے، جو کہ محبت کے نام پر، تعظیم کے نام پر شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ، اور پوری انسانیت کو شرک میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ہر مسلمان کو اس کی جان، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کی دنیا کی ساری پونجی، ساری محبوب چیزوں سے زیادہ جب تک محبت نہ ہو جائے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اتنی محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا لہٰذا حضور کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دو، اور نہ ٹھہرانے والوں کو گستاخی کا فتویٰ دے دو۔ گستاخی اور ادب یہ دو الگ الگ چیزیں، بے ادبی، گستاخی اور بے ادبی۔ مسلمان گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے اور آخری نبی مانتا ہے۔ جو نبی مانے اور آخری نبی مانے اس سے گستاخی نہیں ہو سکتی۔ گستاخی کس سے ہوتی ہے؟ جو نبی ماننے کے لیے راضی نہ ہو یا آخری نبی ماننے کے لیے راضی نہ ہو۔ مسلمانوں سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں سے انجانے میں بغیر کسی ارادے کے بے ادبی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات احادیث کا ترجمہ کرنے میں، واقعات کے بیان کرنے میں عربی لفظ کی صحیح ترجمانی کے لیے مناسب لفظ نہیں ملتا، جس سے ادب کا بھی پہلو ملحوظ رہے اور لوگوں کے سامنے بات بھی واضح ہو جائے۔ تو کبھی کبھار انجانے میں، جلدی میں، سبقت لسانی میں اردو میں کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے
جس سے بے ادبی ضرور ظاہر ہوتی ہے، بغیر کسی ارادے کے گستاخی نہیں ہو سکتی۔ بے ادبی کرنے والے کو گستاخ کہنا یہ جہالت ہے، ناسمجھی ہے۔ گستاخی الگ چیز ہے اور بے ادبی الگ چیز ہے۔ البتہ جان بوجھ کر بے ادبی کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ جو شخص با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ اور ادب کا جو دائرہ ہے، جو درجہ ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے۔ بے ادبی بھی نہ ہو اور حد سے آگے بھی نہ بڑھے۔ اہل حدیث حضرات غیر مقلدین یہ بے ادب بہت ہیں۔ یہ ادب کرنے کو شرک سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ادب کے ذریعے سے جو کچھ ملنا تھا اس سے یہ محروم ہے۔ اور بریلوی حضرات جو دین میں زیادتیاں کرتے ہیں، وہ بے ادبی کرنے والے کو گستاخ کہتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی نادانی ہے کہ بے ادبی کرنے والے کو گستاخ سمجھنا، کافر سمجھنا اور کافر کا فتویٰ دینا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ خلاصہ نکلا کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک ادب شرک ہے، اور بریلوی حضرات کے نزدیک شرک ادب ہے۔ وہ شرک کو ادب سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کی معافی بالکل نہیں ہوگی۔ شرک کے تعلق سے کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ مشرک کی شفاعت قبول نہیں، مشرک کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جاتی۔ تو گستاخی رسول اور کفر کا فتویٰ دینا یہ حضور کو نہ ماننے کی صورت میں ہوتا ہے، یہ آخری نبی نہ ماننے کی صورت میں ہوتا ہے، بے ادبی کی صورت میں نہیں ہوتا۔ بے ادبی میں صرف آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے جانے یا انجانے میں فلاں لفظ بولنے میں بے ادبی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کفر کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کفر اس میں موجود نہ ہو تو مرنے سے پہلے وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اتنی بڑی سنگینی اس میں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جس پر چاہے کفر کا فتویٰ لگا دو۔ یہ بہت ڈرنے کی اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والی یہ بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور اہل بیت سے محبت بے شک ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جب محبت نہیں ہوگی تو پھر اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور اس فرما برداری میں اور اس اطاعت میں اخلاص بھی ہوتا ہے، وہ دوسرے کی شرکت کو گوارا بھی نہیں کرتا۔ تو حضور سے خوب محبت ہو، لیکن یہ محبت ایسی نہ ہو کہ محبت میں ہم کوئی کام کر رہے ہوں جس کی وجہ سے شریعت کے خلاف ہماری محبت جا رہی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ چاہتے تھے کہ حضور کے آنے پر کھڑے ہو جائیں، لیکن جب پتہ چلا کہ حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں تو صحابہ کھڑے ہونا چھوڑ دیے۔ یہ ہے جذبات کو حکم کے لیے قربان کر دینا، حضور کے مزاج اور شریعت کے مزاج کے خاطر اپنے جذبات کو قربان کر دینا۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں، جلوس نکالیں، شور کریں، محبت کا اظہار کریں، لیکن یہ ساری چیزیں جو تعلیمات اسلام کے خلاف آ گئی ہیں تو پھر اب جذبات پر قابو ضروری ہے، کیونکہ تکلیف دینا، راستے بند کرنا، آوازوں کے ذریعے تکلیف دینا، راستوں کو روکنا، فضول خرچی کرنا، جھنڈوں کے ذریعے پیٹرول کی فضول خرچی، اوقات کا ضیاع، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لوٹاتے ہیں۔ بے شک آپ گھر لوٹائیے۔ گھر لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ گھر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آپ گھر بیچ کر اصالِ ثواب کر دیجیے، یا یہ کہ اسلام کی ترقی کے لیے کوئی کام کیجیے گھر بیچ کر، یا یہ کہ آپ
غریبوں کی مدد کیجیے گھر بیچ کر. گھر لٹانا، پیسہ خرچ کرنا، پیسے کچرے میں پیسے ڈالنا، کوڑے میں پیسے ڈالنے کو دین کے خاطر گھر لٹانا نہیں کہتے. کیونکہ آپ جھنڈیاں خریدیں گے اور اس کا نتیجہ ہوگا آخر میں جب وہ نیچے گریں گی تو وہ کچرے میں جائیں گے، کوڑے میں جائیں گے. تو جو مال کوڑے اور کچرے میں جا رہا ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر لٹانا کہنا یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے. اور لوگوں کا ذہن اس میں اس طرح بن رہا ہے کہ یہ بہت قربانی دینے والا ہے، بہت گھر لٹانے کی بات کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ نام تو حضور کا ہے لیکن پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں، کچرے میں ڈال رہے ہیں. گلی سجانا، گھر سجانا، یہ شریعت کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک قبہ نظر آیا ایک گھر کا، تو ناراض ہو گئے. جب واپس آئے تو وہ صحابی حضور کی ناراضگی کو دیکھا تو اس قبے کو توڑ ڈالا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سجاوٹ کہ صرف قبہ نما گھر تھا تو اس کو برداشت نہیں کیے. تو گلی کوچوں میں کرنٹ کا سیا، لائٹوں کا سیا، اس فضول خرچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اصل حقیقت سجانے کی کیا ہے؟ ایک ہے ظاہر کو سجانا، ایک ہے باطن کو سجانا. اسلام کبھی بھی ظاہر کو سجانے پر زور نہیں دیتا، صرف نماز کے لیے کہتا ہے کہ زینت اختیار کرو نماز کو آنے کے لیے، یعنی کپڑے صاف ستھرے ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں نماز کے لیے جا رہے ہوں تو لائٹوں کا ہار بنا کر گلے میں ڈال کر آؤ. اس کو سجانا نہیں کہتے. سجانے کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرے رہیں، پاک رہیں، کپڑے صاف ہوں، گندگی نہ ہو. اس کو سجانا کہتے ہیں اسلام. دل صاف ہو، یہی حقیقت میں اسلام میں سجانے کی ترغیب دی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے پر جھنڈا لکھا ہوا ہے، جھنڈے کو جتنا اوپر کیا جائے تو اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بلند ہو رہی ہیں. یہ بھی نادانی ہے. صرف جھنڈا اونچا کرنے سے کلمہ بلند نہیں ہوتا. کلمہ بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر کافر اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں. یہ ہے کلمہ بلند ہونا. بھلا بتائیے مجھے کہ کون آدمی ایسا ہے جو ہمارے اس طرح عید میلاد النبی منانے کو دیکھ کر، کون ہندو ایسا ہے جو اسلام لایا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام کی بیزارگی اس میں ظاہر ہوئی ہو، کیونکہ اس سے راستہ چلنے میں تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے. گھر سے نکلنے کے بارے میں بھی وہ سوچ رہا ہوگا کہ آج مسلمان اوباش لڑکے بہت اسپیڈ میں، رفتار میں گاڑیاں چلاتے ہیں، لہذا آج باہر نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. جب یہ پیغام غیر مسلموں کو جائے گا تو وہ کیا خاک اسلام لائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کا مطلب ہم صرف جھنڈا اونچا کرنا سمجھ گئے. کل یہاں لوگوں نے حکومت کے کہنے کی وجہ سے 2 دن تاخیر سے جلوس نکالے. جتنے جلوس میں تھے اس میں سے فجر کتنوں نے آج پڑھی؟ کل تو بہت زوروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے کا اعلان کیا جا رہا تھا. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف ڈھونگ ہے، محبت کا دعویٰ ہے، حقیقی محبت نہیں ہے. حقیقی محبت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کے سر پر ہمیشہ داڑھی رہے، آپ کے سر پر ٹوپی رہے، آپ کے چہرے پر داڑھی رہے. کم از کم 200 مرتبہ آپ صبح 100، شام 100 مرتبہ آپ علیہ السلام پر درود بھیجیں. آپ کے کپڑے سنت کے مطابق ہوں، ہر حال میں آپ سے نمازیں ہو رہی ہوں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیں، بری باتوں سے روکتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں. یہ ہے حضور کے غلام، یہ ہے غلامیت، یہ ہے محبت کی حقیقت. آپ کی ساتھ میں سنتیں نظر آ رہی ہوں، سر سے لے کر پیر تک سنتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق، سچی غلامیت. ایک بھی نماز نہیں ہو رہی ہو
سر پر ٹوپی نہ ہو اور داڑھی بھی نہ ہو، سنت لباس بھی نہ ہو، اور صرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، تو یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر، نمازیں پڑھتے ہوئے، درود بھیجتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سناتے ہوئے بھی آدمی اگر یہ کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، تو یہ بھی ریا ہونے کی وجہ سے، دکھلاوا ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ حضور کے غلام ہونا یہ اچھا کام ہے، عبادت ہے۔ عبادت اور اچھے کام میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ ساری سنتوں پر چلتے ہوئے، سارے کام کرتے ہوئے بھی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں حضور کا غلام ہوں، کیونکہ آپ ریا کرنے والے، اور ریا کرنے والے کو شرک کرنے والے کہا گیا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ کہنے سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جب ساری سنتوں پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول، غلام رسول کہہ کر، ریا کر کے، دکھاوا کر کے اپنے عمل کو ضائع کر کے نقصان اٹھانے والا ہے، تو پھر داڑھی نہیں رکھ کر، ٹوپی نہیں پہن کر، سنت لباس نہیں اپنا کر، اور تبلیغ نہیں کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول، غلام رسول کہنے والا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح غلامیت کو سمجھیں، حب رسول کو سمجھیں۔ صرف سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، سوچنا بھی پڑے گا، تعلیمات اسلام کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا۔ جب صحابہ کی گستاخی سنی جاتی ہے تو سب جوش میں آ جاتے ہیں، حب صحابہ، عظمت صحابہ، عشق صحابہ، فلاں فلاں فلاں، ابو بکر، نظمیں پڑھی جاتی ہے ابو بکر کی شان میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ یہ کوئی غلط نہیں ہے، آپ ضرور پڑھیے، ضرور ان کے مناقب بیان کیجیے، ان کے حالات زندگی بیان کیجیے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو صحابہ کو ایک بازو رکھ دیا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کرنے والوں سے پوچھا جائے کیا خلفائے راشدین اس عید کو مناتے تھے، تو آپ صحابہ کو سائڈ میں رکھ دیں گے، بازو رکھ دیں گے کہ عمل کے سلسلے میں نمونہ ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے، لیکن ان کی شان میں نظمیں پڑھنے کے لیے تیار ہے، ان کے قصیدے پڑھنے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے چیخ چیخ کر، چلا چلا کر ان کی عظمت میں بیانات کرنے کے لیے تیار ہے، سننے کے لیے تیار ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو صحابہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم کو ٹھکرانا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کو ہم سمجھیں نہیں۔ عید میلاد النبی 700 سال تک نہیں منائی گئی۔ 700 سال کے بعد مظفر ملک بادشاہ اس عید کی ایجاد کیا، جو بہت نفس پرست تھا، عیاش تھا، ناچ گانے کی محفلوں سے جس کو لگاؤ تھا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، ابن حجر وغیرہ وغیرہ، اس کی تعلق سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو جو کام 700 سال تک نہ ہوا ہو وہ شریعت کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو صحابہ جو کام نہ کیے وہ شریعت کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو کچھ نادان لوگ اٹھتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے مدرسے نہیں تھے، اب مدرسے آ گئے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ پہلے فلاں کام نہیں ہوتا تھا، ہو رہا ہے، یہ بھی بدعت ہوئی، یہ بھی بدعت ہوئی، یہ بھی بدعت ہوئی۔ یہ لوگوں کو گمراہی میں رکھنا ہے، جاہلوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ مدرسہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے عید میلاد النبی نہیں تھی، اب منانا ہے۔ مدرسہ الگ چیز ہے، عید کا اضافہ، احکامات کا اضافہ، عقائد کا اضافہ یہ الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ مدرسے میں نہ پڑھنے والے کو گستاخ کہتے ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے مدرسے میں پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آسان شکل اختیار کی گئی ہے۔ مدرسے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مدرسے جب سے نکل گئے تو عبادت میں اضافہ ہو گیا، عقیدوں میں اضافہ ہو گیا، عیدوں میں اضافہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ پہلے سے ثابت ہے اس کو آگے پہنچانے کی ایک آسان ترتیب ہے، ایک نیا طریقہ ہے۔
آپ ایک نئے طریقے کو دلیل بنا کر ایک نئے حکم کو نہیں پیش کر سکتے، ایک نئی عید کو نہیں پیش کر سکتے، نئے عقیدے کو آپ اس چیز کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ ایک ہے پہلے سے ثابت شدہ چیزوں پر عمل کرنے کے لیے نیا طریقہ اختیار کرنا، ایک ہے کوئی نئی عبادت کا اضافہ کرنا۔ پہلے سے جو چیزیں ثابت ہے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے نئے چیزوں کا وجود میں آنا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی عبادت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آسان ایک شکل امت کے سامنے پیش ہوتی ہے ثابت شدہ احکام پر عمل کرنے کی۔ مدرسہ ایسے ہی ہے، جماعت کا کام ایسے ہی ہے، خانقاہی نظام ایسے ہی ہے۔ یہ تینوں نظام ثابت شدہ عمل پر ابھارتے ہیں، ثابت شدہ عمل کی تبلیغ کرتے ہیں، ثابت شدہ عمل کی علم، ثابت شدہ عمل کے جو احکامات ہیں، جو علم ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ فلاں خانقاہ میں 6 نمازیں پڑھی جاتی ہے، تبلیغ میں 7 نمازیں پڑھی جاتی ہے دن میں، اور مدرسے میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہے، 3 نہیں پڑھی جاتی، یا فلاں خانقاہ میں 5 عیدیں ہوتی ہیں سال میں، یا فلاں جماعت میں لوگ فلاں سنتیں بڑھاتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ نئے طریقے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے فرمایا ہے، وہ نئے طریقوں کو اچھا فرمایا ہے، نئے حکم، نئے عبادت کے وجود میں لانے کو، نئے عقیدے کے وجود میں لانے کو، اور نئی عید کے وجود میں لانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا طریقہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی بدعت کا اختیار کرنا، ایک ہی کوئی گناہ کر دیا تو اس کو صرف گناہ ہوگا، اور اس گناہ کا نقصان اسی حد تک باقی رہے گا۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ نہیں فرمایا بلکہ گمراہی فرمایا۔ گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کے راستے پر پڑ گئے، یعنی آپ سے اس بدعت کے ذریعے سے کئی گناہ وجود میں آئیں گے۔ جب ایک چیز شریعت کا حصہ نہ ہو، ہم اس کو حصہ بنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کئی خرابیوں کا لازم آنا، یہ لازمی بات ہے، یقینی بات ہے، جو کچھ آج نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ عورتوں کے جلوس کے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں، ان کے نعت خوانی کے ویڈیوز آ رہے ہیں، جس میں باجا بھی ہے، میوزک بھی ہے، دھن بھی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہم ایک نئی عید کا اضافہ کر دیے، تو اب اس کے ساتھ خرابیوں کا لازم آنا یہ لازمی بات ہے گویا کی۔ تو آپ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کے علاوہ عقائد اپنی طرف سے بنانا، حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار کل، آپ کو نور کہنا، یہ سب اچھی نیت سے، بھلے اچھی نیت سے ہم یہ کر رہے ہوں، تب بھی اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرنا ہے، نقصان میں مبتلا کرنا ہے۔ اس چیز کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا ہے، نہ آپ کے سامنے یہ باتیں پیش ہوں گی تو آپ اس بات سے راضی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں چاہتا ہے کہ ان کی امت اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کریں، نہ خود نبی کو شریک کرنا چاہتے ہیں، اور نہ کسی دوسری مخلوق کو شریک کرنے کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو علم صحیح، فہم صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقائد ہیں، صحیح عقیدوں کا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی نہ ہو، آپ سے محبت میں کمی بھی نہ ہو، اور ہم شرک میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ یہی محتاط طریقہ ہے، اور یہی کامیابی کا ضامن طریقہ ہے۔